اگر یہ ہمارا عقیدہ بن جائے کہ کل پل صراط پہ کوئی ہم سے ہمارا حق لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو کتنے پھر بابرکت سفر ہوگا۔ نہ والدین کھڑے ہوں گے، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، سب کے حقوق دنیا میں ادا ہے، نہ کسی مسلمان کا کوئی حق میری ذمہ ہے، کوئی حقدار کھڑا نہیں ہوگا میرے راستے میں پل صراط پہ، آسانی سے طے کر لوں گا۔ اور اگر وہاں پر کھڑے ہو گئے اور مطالبہ کیا یا اللہ اس نے میرا حق کا ہے، یہ میرا بھائی تھا، میرے بھائی میرا حق کا گیا، بہن کڑی ہو گئی یا اللہ یہ میرا بھائی تھا، والد صاحب کے سرمایہ میں اس کا بھی حق تھا، میرا بھی حق تھا، لیکن اس نے میرا حق بھی کھا لیا، اس بہن کے ساتھ کیا کرو گے پل صراط؟ اس بھائی کے ساتھ کیا کرو گے؟ اگر والدین کہیں یا اللہ یہ میرے بچے تھے، اولاد تھے، کوئی میری خبر نہیں، کیا کرو؟ اس لیے فرمایا عاجز ہے وہ انسان جس کی سب محنت سب کچھ دنیا کے لیے اور آخرت کے حوالے سے اللہ پر آرزوئے باندھے کہ بس میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کر دے گا؟ تم نے دنیا کی کسی کو معاف نہیں کیا، آخرت میں جب تک وہ بندہ تجھے معاف نہ کرے اللہ کیسے معاف کرے؟ دنیا میں معاملے صاف کرو۔ اس لیے فرمایا جس کا ماہ رمضان سلامتی اور خیریت و عافیت کے ساتھ گزر جائے پورے سال، وہ پھر عافیت اور سلامتی میں رہے۔ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، اللہ نے بہت کچھ کمانے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ آؤ سوچے کہ اس کا کوئی حق تو ہماری ذمہ نہیں ہے، کوئی لین دین تو ہماری ذمہ نہیں ہے، کوئی بھائی بہن کا حق دینا اور لینے کی بات ہماری ذمہ تو نہیں ہے، کسی کا قرض لینا ہے کسی کا دینا ہے ہماری ذمہ تو نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل پل صراط پر یہ حقدار کھڑے ہو جائے، ہمیں ہمارے گریبانوں سے پکڑے اور اللہ سے کہے یا اللہ فیصلہ فرما۔ خالی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ معاف فرما دے گا۔ تم اللہ کے بندوں کے حق کو معاف نہیں کرتے، اللہ تمہیں بھلا کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے فرمایا یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بہت کچھ سمجھنے کے لیے دیا۔ فرمایا عمل کے میدان میں پیچھے مت رہو، قیامت کے دن فیصلے اعمال پر ہونے ہیں، اور اس اعمال کی محنت کے لیے اللہ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ ہم نے آخرت بنانے کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اسی دنیا میں۔ اگر یہ رمضان بھی دوسرے مہینوں کی طرف گزر جائے پھر کیا رہے گا؟ کون سا اور ایسا مہینہ آئے گا جس میں آپ اپنے رب کو راضی کریں گے؟ سوچ لیجیے، بڑا بابرکت اور خیر کا مہینہ، سفارش کا مہینہ، معافی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، اللہ کی معافی کا مہینہ، لیکن کچھ تو ہم بھی تو کریں نا۔ حضرت کعب بن عجرہ کی روایت اکثر ہمارے تبلیغی ساتھی کے فضائل اعمال کے حلقوں میں آپ سنتے رہتے ہیں، بیٹھا کرو ان کے ساتھ، فضائل اعمال کی جو حدیث ہے سنتے رہا کرو، مسائل علماء سے بیٹھ کر سیکھو، فضائل تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھ کر سیکھو۔ کعب بن عجرہ کی روایت، ان دنوں میں فضائل رمضان چل رہا، گھر میں بھی آپس میں ایک دوسرے کو سناؤ، مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کو سناؤ، اللہ کیا کہہ رہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہے۔ کہ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی 3 سیڑھوں پہ قدم رکھا، ہر سیڑھی پر آمین کہا۔ ہم نے ایک دن پوچھا خلاف معمول کوئی بات آج ہم نے آپ سے دیکھی، فرمایا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کہا میں 3 بد دعائیں دوں گا، اے اللہ کے حبیب تو نے ان 3 بد دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ فرمایا جب میں نے پہلے قدم پر سیڑھی پر ممبر کے 3 سیڑھیوں سے قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بوڑھے والدین کو ضعف کی حالت میں پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بنا۔ بوڑھے ہڈیوں پر رحم کھاؤ،
خدا را ان کو ناراض مت ہونے دو. ته ورسې چې د چا د کور د مور پلار جنازې وتلي نن هغه کورونه قبرستان دي. جن گھروں سے والدین کی جنازے اٹھ چکے ہو جاؤ، آج ان کی گھر قبرستان بن چکے. بھائی بھائی کا دشمن نظر آتے، بہن بھائی کا بھائی بہن کا دشمن نظر آتے. والدین تو خیر و برکت والے ہیں، ناراض نہ ہو جائے والدین سے. خدا پھر ہلاکت میں کیا تردد باقی رہے گا. ولا تسعر خدک للناس، منہ مت موڑو ان سے. ولا تقل لهما اف، اف تک مت کہو. بچے کے مانند ہوتے ہیں. ایک بات 100 مرتبہ کہو، جی ابا جان، جی بابا جان، بات سنو کیا کہتے ہیں، اس کی کیا تقاضے ہوں گے. ایک بوڑھا ماں باپ، اس کی کیا تقاضا ہوگا. لیکن یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے بھی ہے، جہنم کے دروازے. اگر راضی کرو گے یہی جنت کے دروازے، ناراض کرو گے تو یہی جہنم. فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص دوسری سیڑھی پر قدم رکھا کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. اتنا تو کر سکتے ہو، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو پڑھ سکتے ہو. یہ کم از کم چھوٹے درود ہے، اتنا تو پڑھ لیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق ہے ہم پہ، اللہ کا دین ہم تک پہنچائے. خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، خدا جانے آج ہماری جبین کس درد پر جھک رہی ہوتی، ہم نے کس گائے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہوتا، ہم کس پتھر اور لوہے کے دانت کے سامنے سے ریز ہوتے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ آپ نے ہماری جبین کو سجدے کی جگہ بتایا. کہاں سجدہ کرنا. اور فرمایا تیسری بددعائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. ارے اگر کسی پر رمضان بھی ایسے گزر گیا جیسے باقی نہیں گزر گئے اور پھر بھی اللہ اس کو معاف نہ کرے، اس کی ہلاکت میں کیا تردد باقی رہے. اس مہینے کو کم از کم اپنے حق میں مغفرت کا ذریعہ بنا، اللہ کو راضی کرو، دعاؤں میں گزارو، تلاوت قرآن میں کم از کم. ٹھیک ہے دنیا کمانے پر بھی ہم لگے ہوئے، لیکن بس کر پورے 11 مہینے دنیا کما لیا، کچھ وقت ہم اللہ کو. میرے محترم دوستو، اس مہینے کی اصول ہے، ادب ہے، اس کو بجا لاؤ. فدیے کا اعلان ہوا ہے جس کو ہم سرسایہ بھی کہتے ہیں، صدقہ فطر بھی کہتے ہیں، فطرانے بھی کہتے ہیں. 200 روپے کم از کم فی بندہ. ایک روزہ کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، نہیں رکھ سکتے، وہ ایک روزے کا فدیہ 200، نماز کا فدیہ 200 اور روزے کا فدیہ 200. اس سال جو فدیہ ہوگا وہ آئندہ سال رمضان تک چلے گا. یہی فدیہ پھر نمازوں کا ہوگا، یہی فدیہ قسم کا ہوگا، یہی فدیہ جو ہے وہ روزوں کا ہوگا، یہی فدیہ پھر قسم کی کفارے کا ہوگا. فی بندہ 200 روپیہ. آئندہ سال رمضان تک یہی فدیہ چلے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت